اور وہ خود اتفاقی طور پر اس دھماکے کے بعد زخمی نہیں ہوئے، وہ بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اب وہ تازہ ترین یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں فائرنگ بھی ہوئی ہے اور وہاں پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ جناب رشید گوڈیل صاحب، صورتحال یہ ہے تو پھر کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیں وہاں پہ موجود ہوں گے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور دیکھیں کنٹرول ہو جائے گا۔ فطری ریئیکشن ہے کہ اگر جب اس میں کچھ ہو رہا ہے تو لوگوں کا غصہ غم و غصہ تو ہوتا ہے، تو وہاں پہ مجھے نہیں پتا ابھی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر ہمارے پاس ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ایک اطلاع چل رہی ہے کہ مظفر آباد میں امام بارگاہ کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں جو نقصان ہوا ہے دھماکے میں، اس کے بارے میں ابھی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ابھی یہ انیشل اطلاع ہمارے پاس آئی ہے کہ مظفر آباد میں امام بارگاہ کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے نقصانات کا ابھی ہم اندازہ نہیں ہے، جیسے ہمیں پتہ چلے گا ہم آپ کو مطلع کریں گے۔ جناب رشید گوڈیل صاحب، یہ مظفر آباد سے بھی ایک خبر آ گئی ہے، تو یہ افسوسناک واقعات کا اب سلسلہ گویا شروع ہو گیا، تو کل کے لیے تو صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ جی، جیسے کل واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد آج سیکورٹی بہت سخت تھی، اور جو صبح کا جلوس نکلا ہے، جو عزاداران جہاں نکلے ہیں لیاقت آباد سے، ٹین اٹی سے ہوتے ہوئے، نشتر پاک سے ہوتے ہوئے خاتم مسلم سجادی میں پہنچ گئے، تو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے تو جیسے آپ بتا رہے کہ کریکر پھینکا گیا ہے، کریکر پھینکا گیا تو دیکھیں وہ ایک ہی آدمی ہوگا یا دو آدمی ہوں گے، لیکن اس سے پورے شہر کے اندر سوگوار کی فضا جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ عبدالحق بھائی ہیں ٹاؤن ناظم وہاں کے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ٹی پی او ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، رینجرز ہیں، وہ کس طرح حالات پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کرے گا بہتر ہوگا۔ کل کے لیے زیادہ چوکس رہنا پڑے گا، اور کسی بھی گلی سے، جو کہ آج بھی نہیں تھا کسی گلی سے کوئی انٹری ہو، انٹری پوائنٹ صرف 2-3 تھے جلوس میں انٹر ہونے کا، اس میں بھی 3-4 جگہ تلاشی دینی پڑتی تھی۔ اور اس واقعے کی تو بہرحال مذمت ہر کوئی انسان کرے گا، ہر کوئی پاکستانی کرے گا۔ جناب شکیل قاضی صاحب، کل کے لیے ایک میسیج دے دیا گیا عزاداروں کو، کیسے ہم بچا سکتے ہیں اپنے لوگوں کو، یہ فرمائیے۔ لیکن بچانے کے لیے تو یہ ہے کہ یقیناً سیکورٹی انتظامات سخت سے سخت کیے جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک طریقے سے جہاد، ہماری عوام جو ہے، پاکستان کی عوام، وہ جہاد کر رہی ہے، اور اس میں یقیناً ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا پڑے گا، ہمیں برداشت بھی کرنی پڑے گی۔ یقیناً اس میں جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگ شہادت نوش کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ میں ایک ایڈ کر دوں انفارمیشن ناظرین، ہمارے پاس اطلاع ہے تازہ کہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں مظفر آباد بم دھماکے میں۔ مظفر آباد میں امام بارگاہ کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہونے کی اب تک کی اطلاع ہمیں ملی ہے۔ جی، آپ کنٹینیو رکھیں۔ تو اس کے اندر یہی ہے کہ ہمیں برداشت اور تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ تو ہم حالات جنگ کے اندر ہیں، تو حالات جنگ میں یقیناً یہ سب معاملات ہوتے ہیں، اس میں لوگ مرتے بھی ہیں اور سامنے والے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ وقت ہے کہ ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ یہ وقت گزارنا ہے۔ یقیناً جو لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا درجہ عطا فرما رہا ہے، اور ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو یہ تو معاملات اور بڑھتے چلے جائیں گے، یہ تو خانہ جنگی کی کیفیت ہو جائے گی۔ اگر جس طرح سے ابھی آپ کے نمائندے نے بتایا کہ وہاں فائرنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور یقیناً ایک فطری عمل ہے احتجاج کرنا، ان کا حق بھی بنتا ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے قائدین کو کہ وہ اس میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اپنے کارکنان کو بھی صبر تحمل کی تاکید کریں تاکہ اس کو روکا جا سکے اور سمجھا جا سکے، کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں، یقیناً اگر ہم اس میں خود مشتعل ہو جائیں گے تو ان کے عزائم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں مقابلہ کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں منظر رضوی، اور منظر رضوی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو جلوس ہے 9 محرم الحرام کا، وہ اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ وہ سیف کیجئے، سیف مقام پہ پہنچیے، پھر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ قصبہ موڑ کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے، عزاداروں کے اوپر حملہ ہوا ہے کریکر سے، یا یہ کسی گٹر میں نصب بم تھا، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن عام طور سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جیسے کل ایک کریکر سے حملہ کیا گیا تھا عزاداروں پہ، وہی صورتحال ریپیٹ کی گئی ہے آج، اور اس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جواباً جو عزادار ہیں انہوں نے شدید احتجاج شروع کر دیا ہے، فائرنگ کی بھی اطلاع ہے وہاں پر کہ ہوائی فائر بھی کیے جا رہے ہیں، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پتھراؤ کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ 3 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، اس کو آگ بجھانے کے لیے فائر
फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँच चुकी है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। ताहम हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि थोड़ा सा फासले पर रेंजर्स और पुलिस मुजाहिरीन से खड़ी है। ये सूरत हाल इस वक्त है, लेकिन आमतौर से लोगों को ऐसे मौके पर यही तलकीन की जाती है कि वो नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें ताकि सूरत हाल मज़ीद न बिगड़े। जो दहशतगर्द हैं असल में उनका मकसद भी यही है कि वो सूरत हाल को बिगाड़ें और शहर का अमन तबाह करें और कल के लिए सूरत हाल को ख़राब करें, कल के मामलात को ख़राब करें, कल सिक्योरिटी के हालात को ख़राब किया जाए। ये दहशतगर्दों का हदफ है। कल एक अहम दिन है और कल के दिन के लिए आज की ये तैयारी और गुज़िश्ता रोज़ जो दहशतगर्दों ने किया वो भी एक मैसेज था, आज के लिए भी मैसेज है। जनाब कादरी साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो कायदीन हैं उनको यकीनन चाहिए कि अपने कारकुनान को वो सब्र का दर्ज दें और उनको रोकें कि वो मुश्तिल ना हो, क्योंकि मुश्तिल होना यकीनन फितरी अमल है, लेकिन रोका जाए हालात को देखते हुए, क्योंकि कल भी जुलूस का दिन है, कल भी अज़ादार जो हैं वो अपने जुलूस निकालेंगे, तो यकीनन कल का प्रोग्राम भी ख़राब होगा। अगर ये इसी तरीके से एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा तो कल का प्रोग्राम यकीनन डिस्टर्ब होगा। तो इनको चाहिए कि आज थोड़ा सा इसको सब्र करें और कल का दिन गुजारने की प्लानिंग करें कि कल का दिन जो है वो किस तरह से गुजारना है। इंतज़ामिया के साथ मीटिंग करें। ये इसका हल नहीं है कि एहतजाज किया जाए या उसमें गाड़ियाँ चलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सब्र करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त सुहेल शब्बीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे सूरत हाल लेते हैं कि वहाँ क्या पोजीशन है और इन्होंने क्या देखा है अब तक। जी